بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جڑاں کا المیہ جو بنیادی وجہ ہے اس کو دور کرو، یہ ہے آج کا موضوع جس پر بات کی جائے گی۔ فیصل آباد کے نزدیک جڑاں شہر میں 16 اگست کو صبح 5 بجے مذہبی توہین کے نام پر شروع ہونے والے واقعہ میں تازہ ترین رپورٹ کے مطابق مسیح برادری کے 5 سے لے کر 6 چرچ، جس میں کیتھولک چرچ، سالویشن آرمی چرچ، یونائٹڈ پریسبائٹیرین چرچ، الائٹ فاؤنڈیشن چرچ، شیرون والا چرچ اور اسی طرح ایک عیسیٰ نگری جگہ کا چرچ، یہ سب شامل ہیں۔ ان چرچوں کے علاوہ مسیح برادری کے درجوں مکان جلا دیے گئے، سامان لوٹ کر جو باقی سامان بچا اس کو بھی آگ لگا دی گئی۔ مسیحی برادری کے قبرستان پر حملہ کر کے قبروں کو جو ہے ان کی بے حرمتی کی گئی اور اس کی جو باؤنڈری وال تھی اس کو بھی گرا دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی لوٹ مار کی گئی اور سامان جو بھی لوٹا گیا اور جو وہ حملہ آوروں کے کام کا نہیں تھا اس کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا۔ شہر کے اسسٹنٹ کمشنر شوکت مسیح جو کہ خود مسیح عقائد رکھتے ہیں، ان کو فوری معطل کر کے OSD یعنی افسر آن اسپیشل ڈیوٹی بنا کر ہیڈ کوارٹر بلا لیا گیا۔ مذہب کے نام پر اس درندگی کی تمام تر ذمہ داری ISI کی لے پالک مذہبی شدت پسند تنظیم TLP کی ہے، تحریک لبیک پاکستان، جنہوں نے مساجد میں جا کر جاہل عوام کے جذبات کو بھڑکایا۔ جب ہر قسم کی تباہی ہو چکی تو حسب معمول چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر اور پولیس IG عثمان انور موقع پر پہنچ گئے اور ایسے موقع کے لیے جو ٹپیکل قسم کے بیانات ہوتے ہیں وہ بیان داغ دیے۔ عبوری وزیر اعظم نے بھی وہی پرانا گھسا پٹا بیان دے دیا۔ علاقہ میں ہفتہ بھر کے لیے دفعہ 144 لگا دی گئی۔ قومی اور بین الاقوامی میڈیا پر اس واقعہ کے بارے میں بہت کچھ کہا، لکھا اور دکھایا جا رہا ہے اور پاکستان کی دنیا بھر میں خوب جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ مذہبی شدت پسندوں کے نشانہ پر سب سے زیادہ احمدیہ جماعت، پھر مسیح برادری، پھر ہندو برادری، پھر ہزارہ برادری اور پھر شیعہ برادری رہتی ہے۔ ہر واقعہ کے بعد حکام کی طرف سے وہی روٹین کے بیانات آ جاتے ہیں اور اس دوران TLP کے نام نہاد جیالے نئے وقوع کی تیاری شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں جو سوال اٹھتا ہے وہ یہ ہے کہ آخر پاکستان میں وقفہ سے ایسے واقعات کیوں رونما ہو رہے ہیں؟ تھوڑا سا تاریخ کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں۔ پاکستان میں مذہبی عقائد کے اختلاف کی بنا پر معاشرہ کے سوشل فائبر کے جو تانے بانے، اس کی شکست و ریخت یا اس کو ادھیڑے جانے کے جو ڈانڈے ہیں وہ بھٹو دور میں جا ملتے ہیں، جب احمدیہ مسلم جماعت کو ایک کرپٹ، شرابی اور کئی معاشرتی برائیوں میں ملوث قومی اسمبلی کے ممبران نے دائرہ اسلام سے باہر کر دیا تھا۔ حالانکہ حقیقی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں مذہبی عقائد کا معاملہ انسان اور خدا کے درمیان ہوتا ہے۔ کسی کو کوئی بھی عقیدہ اختیار کرنے کا حق اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اس انفرادی شخص کا ہوتا ہے کہ وہ جو مرضی ہے جو عقیدہ اختیار کرے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی، جس کی اکثریت برے کردار کے حامل افراد کی تھی، جب اس نے مذہب کے بارے میں اختیار اپنے ہاتھ میں لے لیا تو اس قوم کی باقی مذہبی تنظیمیں، ملا اور عوام بھی اس راہ پر چل پڑے کہ اگر قوم کے نمائندے کسی کے مذہب کے بارے میں فیصلہ کر سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ چنانچہ مذہب کی فیلڈ میں ہر قسم کی در اندازی کا آغاز اگر آپ میرے سے پوچھتے ہیں تو اس کے ڈانڈے بھٹو دور سے ملتے ہیں اور یہ اسی وقت سے کام شروع ہو گیا تھا۔ احمدیہ جماعت کے چوتھے سربراہ مرزا طاہر احمد رحمہ اللہ نے ایک بار کچھ اس مفہوم کی اس ملک کو تنبیہ کی تھی کہ اگر مذہبی انتہا پسندوں کے دباؤ میں آ کر احمدیہ جماعت کو اسلام کے دائرہ سے نکال کر جو ظلم کیا جا رہا ہے وہ بند نہ کیا تو یاد رکھنا یہ مذہبی انتہا پسند ملا جلد ہی پاکستانی قوم کی گردن پر بری طرح سوار ہو کر ملک میں وہ افراتفری پھیلائیں گے کہ پھر کوئی بھی ان پر قابو نہ پا سکے گا۔
اب چونکہ یہ قوم بھی بے حس ہے اور بے حس قوم کے حکمران بھی بے حس ہوتے ہیں، اس لیے کسی نے بھی اس تنبیہ پر کوئی کان نہیں دھرا، اور آج پاکستان TLP اور دیگر انتہا پسند تنظیمیں بوتل سے نکلا ہوا ایک ایسا جن بن چکی ہیں جس کو شاید اب واپس بوتل میں بھی کوئی نہیں ڈال سکتا۔ سمجھ نہیں آتی کہ جس ملک میں 96% آبادی سرکاری مسلمانوں کی ہو، وہاں 4% سے بھی کم اقلیتوں کی آبادی کی طرف سے سرکاری اسلام کو کون سا خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ مذہب کے بارے میں بھٹو دور کے قوانین، ضیاء دور کے قوانین اور بعد میں ان قوانین میں بے پناہ اضافہ نے ہر مذہبی جنونی کو سرکاری اسلام کا ٹھیکیدار بنا دیا ہے، اور جس کا جی کرتا ہے اٹھ کر مذہبی توہین کا الزام لگا کر معاشرتی امن کو تہس نہس کر دیتا ہے۔ پچھلے 49 سالوں میں مذہب کے نام پر بنائے گئے ان قوانین کے بے دریغ استعمال نے اور معاشرتی امن کو برباد کرنے والوں سے عدم پوچھ گچھ نے ہر مذہبی جاہل کو یہ مزید شہد دی ہے کہ وہ جب چاہے کسی پہ مذہبی توہین کا الزام لگا دے۔ پاکستان کی عدالتوں سے مذہبی توہین کے مقدمات میں شاید اتنی سزائیں نہ ملی ہوں جتنی یہ جو مذہب کے نام پر انتہا پسند ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، انہوں نے جو اس موضوع کے اپنے ہاتھ میں لے کر معاشرے میں تباہی پھیلائی ہے وہ کہیں زیادہ ہے۔ یہ جو ٹھیکیدار ہیں یہ خود ہی معصوم اور بے گناہوں کو سزا دے لیتے ہیں، اور اس پر پھر مستزاد یہ کہ اس ملک میں چونکہ انصاف نام کی کوئی چڑیا تو ہے نہیں، اس لیے ان زیادتی کرنے والوں کو بھی کبھی کسی نے نہیں پوچھا۔ TLP چونکہ ISI کی لے پالک ہے، اس لیے قانون نافذ کرنے والے ادارے اس سے سخت خوف زدہ رہتے ہیں، اور نہ صرف خوف زدہ بلکہ بعض معاملات میں تو وہ اس تنظیم کی معاونت بھی کرتے ہیں، اور ہر ایک ایسے واقعہ میں قانون نافذ کرنے والے ان اداروں کا یہ رویہ آپ روزانہ دیکھتے رہتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندی کے اس جن کو واپس بوتل میں ڈالنے کے لیے پہلے قدم کے طور پر مذہب سے متعلق تمام قوانین کا اثر نو جائزہ لینا ہوگا۔ کہتے ہیں where there is a will there is a way۔ پچھلی حکومت نے اپنے مفادات کے لیے تو چند دن کے اندر 50 سے زیادہ یا تو ایسے قوانین بنا لیے یا پھر پہلے سے موجود قوانین میں ترامیم کر لیں جن سے ان کو ذاتی مفادات پہنچتے تھے۔ اب ہر وقت حکمران یہ بہانہ بناتے رہتے ہیں کہ مذہبی قوانین کا معاملہ ایک نازک معاملہ ہے اور ان قوانین کو چھیڑنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ایک بہانہ ہے اس طرف کام نہ کرنے کا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک میں ہمیشہ ذاتی مفاد کو قومی مفادات پر ترجیح دی جاتی ہے۔ پہلے بھی کئی بار اس چیز کو واضح کیا جا چکا ہے کہ دنیا کے ملکوں میں کفر کا نظام تو چل سکتا ہے لیکن ظلم کا نظام زیادہ دیر نہیں چلتا۔ پاکستان کے اس وقت جو حالات بن چکے ہیں اس کو نزع کی حالت سے ہی تشبیہ دی جا سکتی ہے۔ قدرت کے سسٹم میں دھیما پن اور ڈھیل کا تصور ہے، گو خدا کی ذات منتقم ہے اور اس کا انتقام انتہائی شدید ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ خدا انتقام لینے میں بہت دھیما ہے اور توبہ اور رجوع کا دروازہ وہ ہر وقت کھلا رکھتا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ ملک کے حکمران مذہب کے نام پر کیے گئے جرائم کے مجرموں کو عبرتناک سزائیں دیں اور مذہب کے تعلق میں بنائے گئے ظالمانہ قوانین کی منسوخی اور ان میں جو اس وقت مطلوبہ ترامیم ہیں اس کام کو سنجیدگی سے لے اور اس بارے میں فوری قدم اٹھانے کی طرف سوچیں۔